دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا اے ایمان والو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان میں نہ آ جائیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور مومن باندی مومنہ باندی خیر من مشرکۃ بہتر ہے مشرکہ آزاد اور مالدار عورت کے مقابلے میں وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ کہ تم کو یہ مشرکہ کتنی ہی اچھی لگے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور اپنی لڑکی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ مومن غلام خیر من مشرک بہتر ہے مشرک سے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ کہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا لگے اولئک یدعون الی النار یہ کافر اور مشرک جہنم کی طرف بلانے والے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ اور اللہ تبارک و تعالی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے ویبین آیاتہ للناس اور اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں سورہ بقرہ کے مضامین جیسا کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ احکام شریعت پر مشتمل ہے اس کا آدھا حصہ شریعت کے احکام پر مشتمل ہے شراب جوا اور یتیم کے مال میں خلط ملط نہ کرنا ان احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسے اہم ترین مسئلے کو قرآن کریم میں حصہ دیا اور مومنہ عورت اور مومن مرد ان کے نکاحوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور اصول بھی بیان فرمائے سب سے پہلے لفظ آیا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو مشرک کسے کہتے ہیں شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی اور کو داخل سمجھنا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر جو صفات ہیں اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر بھی یقین کرنا جیسے اللہ کی ایک صفت ہے علم آیت الکرسی میں لفظ آتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اور آگے آتا ہے ولا
یحیطون بعلمہ، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور انسان اور غیر اللہ جتنے بھی ہیں مخلوقات، ان میں کوئی بھی اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو قصہ سورہ کہف کے اندر مشہور ہے، مذکور ہے، اس میں جب وہ کشتی میں سوار ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، تو ایک چڑیا آئی تھی، وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر سمندر سے اس نے ایک بوند پانی کا لیا، ایک قطرہ پانی کا لیا، تو حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ سمندر کے سامنے اس قطرے اور بوند کی جو حیثیت ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ حضرت خضر کا علم کتنا بڑا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا گیا، اور قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وَعَلَّمْنَاهُ رُشْدًا، ہم نے اس بندے کو علم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم دیا، تو جس کو علم ملا وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم اس بوند جتنا بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ تو اللہ کی ایک صفت ہے علیم، جاننا، علم والے ہونا، تو یہ جاننا اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کا علم اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ کو ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کو بھی ہر چیز کا علم ہے، یہ شرک ہے، اس لیے کہ ہر چیز یہ اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی، ان کو علم زیادہ ہے یہ کہا جا سکتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، تو جیسے ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، تو اس طرح تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا علم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی یہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے محاورے میں بھی ہوتا ہے، کوئی جاننے والا غلطی کرے تو کہتے ہیں سب کچھ جانتے بوجھتے غلطی کی، تو جاننا تو سب کچھ اللہ کی شان ہے، بندے تو کچھ کچھ جانتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سکھایا، تو بندوں کے اندر ہو یا انبیاء کی اندر ہو، علم کو اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے۔ کچھ کچھ علم اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے۔ انبیاء اکرام سب سے بڑے عالم ہوتے تھے، اپنے زمانے کے احوال کا علم انبیاء اکرام کو پورا دے دیا جاتا تھا، بعد میں آنے والی چیزوں کا علم عام طور پر نہیں دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پچھلوں کا بھی علم دیا، اگلے آنے والے واقعات بھی بتلا دیے، اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی چھپا کر رکھی۔ جیسے صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے سوال کیا تیاری کیا ہے تیری؟ تو جواب میں تیاری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ بہت سے یعنی واقعات میں حضور نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ نے اگر مجھے بتلایا ہو تو میں تمہیں بتلا دوں گا۔ تو حضور کو جو علم ملا ہے اللہ کی طرف سے بطور انعام عطا فرمایا گیا، اور وہ علم کائنات کے سب لوگوں سے زیادہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات کے ہر انسان سے زیادہ تھا، اس اعتبار سے حضور افضل ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ ایک تو علم کے اندر کسی کو شریک نہ، اللہ کی ذات میں شریک نہ ہو، دوسرے ہے قدرت، قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو چاہے اللہ کر دیتا ہے۔ کر سکنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ بھائی آپ جو چاہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ماننا ہوتا ہے۔ ایسے ہی حیات، زندہ رہنا، کائنات میں رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو بالکل اکیلی ہے، پہلے سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، بلکہ اللہ ہی نے دوسروں کو زندہ رکھا ہے،
تو صفت علم، صفت قدرت اور صفت حیات، ان چیزوں کے اندر کسی کو تیسرے کو دوسرے کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے علاوہ اور جتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، روزی کا دینا، اولاد کا دینا، حالات کا لانا، حالات کا بدلنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہوں گی۔ ان میں کسی بھی چیز کی شرکت یہ شرک کہلائے گی۔ تو فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، یعنی مسلمان مرد، مسلمان لڑکا غیر مسلموں سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ قانون ہے اسلام کا۔ اور نیچے فرمایا کہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں دو جملے اور اضافہ ہیں، حتیٰ یؤمن۔ حتیٰ یؤمن کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اب وہ ایمان والی بن گئی، ایمان کی دولت سے اللہ نے نواز دیا، تو اب جیسے ہی وہ ایمان میں داخل ہو گئی تو اب اس کو مشرکہ تو نہیں کہیں گے، مومنہ کہیں گے، اب اس سے نکاح جائز ہے۔ یعنی کنورٹ اگر کوئی ہو جائے اور دل کی گہرائیوں سے ہو جائے، صرف نکاح کر لینے کی نیت سے، کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مومن نہیں کہلاتا، دل کے یقین اور اعتماد کے ساتھ آدمی کو کلمہ پڑھنا چاہیے، تب اس کا ایمان معتبر مانا جائے گا۔ تو حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان میں نہ آئیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اسی امت کی خصوصیت ہے، پچھلے امتوں میں یہ حکم نہیں تھا۔ پچھلے امتوں میں نکاح کے لیے اسلام کا ہونا یا مسلمان کا ہونا شرط نہیں تھا، کوئی بھی مرد کسی بھی مذہب کی خاتون سے نکاح کر سکتا تھا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی نکاح میں ایک کافر عورت تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے نکاح میں ایک کافرہ تھی۔ قرآن کریم نے سورہ تحریم میں اس کو ذکر کیا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں نصیحت رکھی ہے، مثال رکھی ہے کہ ان کے نکاحوں میں دو ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے ان پر ایمان نہیں لایا تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام۔ کو معلوم ہے کہ حضرت لوط کی بیوی نے تو قوم کو جا کر بتلایا تھا کہ مہمان آئے، اور اللہ نے ان کو اس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار کہا الا امرأتک، الا امرأتک، سب بچیں گے تمہارے گھر والے مگر تمہاری بیوی مرے گی، الا امرأتک۔ تو یہ پہلے زمانے میں نکاح کے لیے ایمان والا ہونا شرط نہیں تھا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب یہ جو اسلام ہے یہ قیامت تک کے لیے آ گیا ہے، اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں، نئی شریعت آنے والی نہیں، تو احکام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نازل فرمائے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عافیت اور سکون انہی احکام کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ نکاح کر تو لیتے ہیں لیکن وہ رشتے حرام کہلاتے ہیں، مرد مومن ہے، عورت کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اور ایک سمجھوتے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یہ نکاح نہیں ہے، یہ حرام کاری ہے، اس لیے کہ شریعت میں بنیاد ہے نکاح کے لیے ایمان والا ہونا۔ اب اس میں ایک حکم میں ہلکی سی رعایت ہے، وہ کیا ہے کہ مشرک کی کیٹیگری میں سارے غیر مسلم آتے ہیں یا مخصوص افراد آتے ہیں؟ ایک ہم سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب ایک لفظ ملتا ہے، اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کو ہم سے پہلے کتابیں ملی تھیں، جیسے تورات کے ماننے والے ہوں یا انجیل کے ماننے والے ہوں، ایسا طبقہ کہ جو اپنی کتاب پر 100% عمل کرتا ہو، اللہ کی وحدت۔ دیکھیے مذاہب جتنے آئے ان کی بنیاد 3 چیزوں پر تھی۔ پہلا ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات و صفات میں توحید، دوسرا بھیجے جانے والے نبی کی رسالت پر پورا اطمینان اور یقین اور ایمان، اور تیسرے مرنے کے بعد آخرت والی زندگی پر یقین۔ جتنے انبیاء پچھلے زمانے میں آئے ان تینوں کی دعوت کا محور یہی تھا کہ اللہ کو ایک مانو، رسول کی رسالت کا اقرار کرو،
مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھو، یعنی دوسری زندگی جس کو ہم کہتے ہیں بعض بعد الموت۔ اگر کوئی اہل کتاب یہودی ہو اور وہ ان تین باتوں پر یقین رکھتا ہو، بس اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ کی نبوت ہی کو مانتا ہو، بعد میں آنے والے نبیوں کی نبوت کو نہیں مانتا، ایسی کوئی خاتون ہے تو چونکہ اسلام کے تین بنیادی عقیدوں میں سے دو عقیدوں پر اس کا پورا عمل ہے اور وہ پابند شریعت ہے تورات کے اعتبار سے، پاک دامن ہے، حیا والی ہے، عزت والی ہے، ایسی اگر کوئی خاتون ہے تو ایسی خاتون سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ بہت باریک مسئلہ، اب اس کا الٹ نہیں ہو سکتا، یعنی کسی یہودی پابند شریعت سے، کسی عیسائی پابند شریعت مرد سے مسلمان کا نکاح تو ہو نہیں سکتا کسی عورت کا۔ مسلمان مرد کا نکاح پابند شریعت یہودی یا عیسائی عورت سے ہو سکتا ہے، مگر پسندیدہ نہیں ہے۔ جواز اپنی جگہ، جیسے طلاق جائز ہے بعض حالتوں میں، مگر پسندیدہ نہیں ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حضور نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز کوئی ہے تو وہ طلاق ہے، لیکن بعض صورتوں میں طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں جہاں عورت پر ظلم کرنے کا امکان ہو اور حقوق کی ادائیگی کے بغیر بس ایسی معلق زندگی گزار دینے کا امکان ہو تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے نہ چھوڑو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، عزت کے ساتھ رکھ سکتے ہو تو رکھو، ورنہ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، اس کو رخصت کر دینا چاہیے۔ تو طلاق کی ضرورت تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اہل کتاب عورت سے نکاح کی اجازت تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی، انہوں نے نکاح کیا تھا ایک ایسی خاتون سے اہل کتاب سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں کیا؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین پابند ہے، حیا والی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا مومن عورتیں تمہیں نہیں ملی؟ مومنہ عورتیں نہیں ملی، اس خاتون کو اپنے سے جدا کر دو، اس لیے کہ اس کی اس عادت کی وجہ سے کہیں تمہارے دین کا نقصان نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک جوڑا، ایک محمد رسول اللہ کو ماننے والا اور ایک نہیں ماننے والا، ان دونوں کے درمیان ذہنی طور پر ایک دوسرے سے انسیت اور محبت پیدا کیسے ہوگی؟ جب عقیدہ بدلے گا تو نفرت پیدا ہوگی۔ آج مسلمانوں کے اندر جتنے طبقے ہیں آپ دیکھ لیں، بس تھوڑا سا فکر کا اختلاف ہو جائے تو برداشت نہیں کرتے۔ فکر کا اختلاف کہ بھائی میری یہ سوچ ہے، آپ کی یہ سوچ ہے، اب ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں، تو میاں بیوی ایک لمبے عرصے تک اس ذہنیت کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے؟ اس لیے قرآن تو صاف کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ہاں مسلمان عورت غریب ہے اور کافرہ اس کے مقابلے میں مالدار ہے، حسن و جمال والی ہے، عزت والی ہے، دنیاوی وجاہت ہے، مگر اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک مومنہ باندی اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ دنیاوی چیزوں کو نہ دیکھو، ایمان جس کے پاس ہے اس کے ذریعے سے نکاح کرو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مشرکہ عورت اگرچہ کہ کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو عزت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، وہ بہرحال مومنہ باندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ اللہ نے نفسیات بھی بدلا دی کہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، شریعت کا فیصلہ معتبر ہوگا۔ تمہیں بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بھی اس کا اچھا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اب آگے عورتوں کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ کافر مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہ الفاظ بدل گئے دیکھیے، وَلَا تَنْكِحُوا پہلے میں آیا ہے، نیچے وَلَا تُنْكِحُوا، کیا مطلب اس کا؟ وَلَا تَنْكِحُوا کا خطاب مردوں کو ان کی ذات کے بارے میں ہے،
کہ تم مرد ہو، تم اپنا نکاح ان سے نہ کر لو، تم مرد ہو اپنا نکاح ان کافر مشرک عورتوں سے نہ کرو، اس لیے فرمایا ولا تنکحوا، نکاح مت کرو۔ نیچے فرمایا ولا تنکحوا المشرکین، اپنی بچیوں اپنی عورتوں کا نکاح مت کرواؤ، یہ دوسرا حکم ہے۔ تو یہاں شریعت نے ایک ضابطہ بتایا کہ عورت اپنا نکاح خود نہ کرے بلکہ ولی اور وکیل کی نگرانی میں کرے، اس کا کوئی وکیل ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی بڑا ہو، وہ نکاح کے معاملات انجام دے، اور اسی پر ہمارے پاس ہماری شریعت میں احکام بھی ہیں اور اسی پر عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے یہ الفاظ کا تبادلہ ہے، حقیقت میں وہ الفاظ لڑکی کی طرف سے ذمہ دار بن کر آنے والے شخص کو ادا کرنے ہیں کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے مہر پر ان کی گواہی میں کر دیا ہے، آپ نے قبول کر لیا۔ اب اس میں چونکہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس لیے جو بھی یہاں ہوتے ہیں نکاح خواں وہ اس کو بلوا دیتے ہیں۔ حقیقت میں اپنی نیت، ان کی نیت بھی ہونی چاہیے، الفاظ بھی ان کو صحیح ادا، اس لیے جو پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنا نکاح اپنی بچیوں کا کھڑے کھڑے پڑھوا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ یہاں ایک ضابطہ کیا ہے کہ الفاظ نکاح اسی وقت درست مانے جائیں گے جب پاسٹ ٹینس استعمال کیا جائے، ماضی کے الفاظ استعمال ہو۔ میں نے نکاح کر دیا تب ہی ہوگا نکاح، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں سے نہیں ہوگا، میں نکاح کر رہا ہوں سے نہیں ہوگا، میں نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو اس کو کہنا پڑے گا ہاں میں نے قبول کیا، تب نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ ماضی یہ ضروری ہے ورنہ نکاح کی مجلس منعقد نہیں ہے۔ ایک اور باریکی ہے، وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کو لڑکی کے پاس ایجاب کے لیے بھیجا جاتا ہے ولی کے ساتھ۔ اب وہ دو افراد جو ہوتے ہیں ان کے لیے اتنی سخت پابندی ہے کہ جب ولی لڑکی سے بلند آواز سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹی میں نے آپ کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کر دیا ہے، آپ نے اس کو قبول کیا ہے، ایک شکل۔ دوسری شکل کہ آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے ہم کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دو تو ہم کر دیں، تو لڑکی کہے گی ہاں اجازت ہے۔ تو اب لڑکی اپنا نکاح کرنے کے لیے اپنے بڑے کو وکیل بنا کر بھیج رہی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں لڑکی تو عام طور پر زبان سے کہتی نہیں ہے، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ پہلا نکاح جس خاتون کا لڑکی کا ہو رہا ہے اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اس کی مسکراہٹ یا اس کا رونا یا اس کا اس مجلس سے اٹھ کر چلا جانا یا اس کا شرما کر سر نیچے کر دینا یا اپنے سر کو حرکت دے دینا، یہ ساری چیزیں مانی جائیں گی کہ ہاں یہ رضامندی ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ پہلی مرتبہ جس کا نکاح ہو رہا ہے۔ دوسرا نکاح اگر کسی خاتون کا ہو رہا ہو، وہاں اشارہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس خاتون کو زبان سے کہنا پڑے گا کہ ہاں میں اس کی اجازت دے رہی ہوں۔ یہ نازک مسائل ہیں۔ اب جو حضرات کو بھیجا جاتا ہے ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ سنیں کہ لڑکی کے وکیل جو ہیں وہ جو بھی بات کر رہے ہیں سنیں، اور اس پوری گفتگو کنورزیشن کے اندر یہ دونوں گواہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ ایک حرف بھی کسی نے مس کر دیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب کسی کا فون آ گیا، گواہ گئے تھے یہاں سے، فون آ گیا، یہ فون میں رہے اور ایجاب ہو گیا، تو ایک گواہ پر نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ گواہوں کا ہونا نکاح میں شرط ہے۔ قاضی صاحب نہیں آئے کوئی مسئلہ نہیں، چھوارے نہیں بٹے کوئی مسئلہ نہیں، لڑکی نہ ہو مجلس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ گواہ جب تک نہیں ہے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ نازک مسائل ہیں، ان مسائل کو سیکھنا بھی شریعت کا اہم ترین حصہ ہے۔ کیا ضرورت تھی اللہ پاک کو مستقل کیا ضرورت تھی اللہ پاک؟ یا تو اندر آ جائیں یا تو باہر نکل جائیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کیا کہ دیکھو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو اپنا، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرواؤ اپنی مسلمان عورتوں کا۔ اب یہاں کتنے ماں باپ، ابھی جمعہ بعد ایک صاحب بتا رہے تھے
کہ ہمارے شہر کے کسی محلے سے مسلمان بچیاں اب تک 3 چلی گئیں 15-20 دنوں میں. ہمارے فون میں ابھی تک وہ کریم نگر کی تصویریں گھوم رہی ہیں. اور ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ جس لڑکی کی عزت کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا، ہم واٹس ایپ پر اس کی عزت کو نیلام کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی. جتنے لوگوں نے ان کی تصاویر کو آگے پھیلایا سب مجرم ہوں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس بچی کے دل میں یہ بات آ گئی کسی کے سمجھانے سے کہ نہیں یہ کفر کے ماحول سے مجھے واپس آنا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ چاہ کر بھی نہیں آ پائے گی، اس لیے کہ اس قدر اس کو معاشرے کے اندر ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ اب وہ یہ طے کر چکی ہوتی ہے کہ میں آ بھی جاؤں تو معاشرہ مجھے وہ عزت نہیں دے گا جو پہلے مجھے عزت ملنی تھی. میں کہاں جاؤں، کہاں منہ دکھاؤں، کہیں مجھے آپ لوگوں نے کسی قابل نہیں چھوڑا. واٹس ایپ پر اتنا ذلیل کیا میرے گھر کے فون نمبر اور ایڈریس کے ساتھ کہ محلے والوں کے سامنے بھی اگر میں چہرہ بتاؤں تو اس قابل مجھے معاشرے اور مسلم سماج نے نہیں چھوڑا. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری بچیوں کے واپس نہ آنے کا. خاموشی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، انقلاب آتا ہے. دکھاوے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس سے فتنہ پھیلتا ہے، اللہ کی مدد رک جاتی ہے. پچھلے 1 ہفتے سے ان تصویروں کو واٹس ایپ پر وائرل کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں 1-2 آڈیو ریکارڈ چلتے رہتے ہیں. یہ ہماری نااہلی، کم علمی، جہالت، بے وقوفی اور اپنے عقل کو سب کچھ سمجھنے کی نادانی ہے. کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہاں معاملہ چل رہا ہو تو پورے قوم کو الٹ کر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں. سنجیدہ اور پڑھے لکھے افراد کو بھیجا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، پیار محبت سے سمجھایا جائے، ایمان کی اہمیت کو اچھے انداز میں سمجھا دیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہ آ گئی تو بہت اچھی چیز ہے، نہیں آتی ہے تو معاشرہ تو ذمہ دار نہیں ہوگا. بات کا پہنچانا اچھے انداز میں ضروری ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ہم دین کی بنیاد پر بات کیے بغیر معاشرتی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ ماں اتنے دنوں سے تم کو پال رکھا تھا اور ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہو. بچی کو ڈرانا چاہیے کہ آگ میں ڈال کر جلایا جائے گا. ایمان کے اندر یہ عزت تھی اور کفر کے اندر یہ نحوست ہے. اس طرح جہاں بھی بات کی گئی وہاں بچیوں نے بات مانی ہے، توبہ کیا ہے، کلمے پڑھوائے گئے ہیں، دوبارہ تجدید ایمان کروا کر خاموشی کے ساتھ ان خاندانوں کے حوالے کر دیا گیا. نہ ان کے گھر کے ماموں کو کوئی خبر، نہ اس کی خالہ کو کوئی خبر، نہ اس کے چچا کو کوئی خبر، نہ اس کے تایا کو کوئی خبر. بس باپ اور ماں اور وہ لڑکی جانتی ہے. تینوں کے درمیان معاملہ ختم ہو گیا. اچھے خاندانوں کے اندر نکاح ہوئے اور عزت کی زندگی جی رہے ہیں. ہنگامہ آرائیوں سے معاملے بگڑ جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی ہم کو بہت سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. اب یہاں فرمایا اپنی بچیوں کا نکاح نہ کرو. تو ایسے معاملات میں عام طور پر ماں باپ کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے. بچیوں کے ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹ کر اپنی شرمندگی کو مٹانے کی خاطر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بچی کا معاملہ ہم دیکھ لیں گے، آپ حضرات کو بیچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو اس مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا تھا. اب وہ کمپرومائزنگ کے موقف میں نہیں رہتے بلکہ اب وہ صرف آر یا پار کے موقف میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے ان ماں باپ کو یہ آیت پڑھانی چاہیے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نکاح پر آپ کو تو راضی نہیں رہنا چاہیے. آپ اس پر خاموش رہیں گے تو آخرت میں جواب دینا پڑے گا اللہ کے پاس. اور ایک ایمان والی کا ایک کافر کے ساتھ اور مشرک کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا جرم ہے. ماں باپ کو بھی سمجھانا چاہیے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ. دوسرا جواب جو آتا ہے کون کرتا ہے ہماری بچیوں سے نکاح؟ سب کو جہیز کی پڑی ہوئی ہے اور جن کے پاس جہیز ہے ان کے پاس کوئی نوکری وغیرہ نہیں ہے. تو ہم ایک اسٹیٹس دیکھ کر اپنی بچیوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا گھرانہ ہو، اچھا یعنی رہن سہن ہو، تہذیب یافتہ ہو، پیسہ اچھا ہو، مالدار لوگ ہوں کافی ہیں، دیندار ہونا ضروری نہیں. ان گھرانوں کے اندر عورتوں کے اندر پردہ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ وہاں ہماری بچی نکاح کر کے ہم بھیج رہے ہیں، وہاں پردے کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے یہ کتنے ماں باپ دیکھتے ہیں. تو یہ قرآن کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ.
ایمان والا غریب یہ بہتر ہے 1000 درجے مالدار مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ کہ وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے، دل چاہے کتنی ہی تمنائیں کرتا رہے کہ داماد کی نوکری اچھی ہو یا ان کا بزنس بڑا ہو، خاندان بڑا ہو، نام بڑا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھنے کی نہیں ہیں، دیکھنے کی چیزیں کیا ہیں؟ دینداری کتنی ہے، وہ مسجدوں میں کتنا آتا ہے، بڑوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں، مسجد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اور پھر اس کی زندگی میں اللہ کا خوف اور تنہائی میں اس کا اللہ سے معاملہ کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تحقیق تو آج کوئی مشکل کام نہیں رہا، اس کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جائے۔ اولئک یدعون الی النار، اللہ نے بہت پیاری دلیل دے دی، فرمایا کہ کیوں نکاح نہ کریں ان کافروں سے، کہتے ہیں یہ کافر جہنم کی طرف بلائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک مشرک مرد ہو، شوہر ہو، اور بیوی اس کی مومنہ ہو تو عام طور پر مرد حاکم ہوتا ہے، وہ اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ پہلے تو یہ بولیں گے کہ نہیں آپ اپنے مذہب پر رہو، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، پھر ایک وقت گزرنے کے بعد بات آئے گی کہ کھانا اسی وقت ملے گا جب تم اپنے مذہب کو چھوڑو گی، تو وہ مجبور ہو جائے گی، گھر بھی واپس نہیں آ سکتی، وہاں بھوکی پیاسی رہ نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ جہنم کی طرف بلائیں گے، اور اللہ جنت اور مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں باذنہ، اپنے حکم سے۔ آدمی کوشش کرے کہ میں اللہ کی دعوت پر لبیک کہوں، پھر اللہ کہتے ہیں میری اپنی مرضی سے میں تم کو آگے بڑھاتا چلوں گا۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تو کس مذہب کے اندر اتنی تعلیمات ہیں؟ کسی مذہب میں نہیں ہے یہ تعلیمات۔ اسی کو کہا گیا کہ یہ آیت تذکیر ہے، آیت تذکیر ہے، نصیحت والی آیت ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ آگے پھر عورتوں کی پاکی اور ناپاکی سے متعلق مسائل آ رہے ہیں، اور ابھی جو فلم چل رہا ہے 7 جون کو جو ریلیز ہوگا، جس میں ہماری آیتوں کا وہ یہی آیت ہے جس کا مذاق بنایا گیا اور جس آیت کو پڑھ کر کے گمراہ کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آیت بھی اگلے درس میں پڑھیں گے، اور اس پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب بھی انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔